اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت کی رحمت کا سمندر اس قدر وسیع اور بڑا ہے کہ دنیا کے سارے انسان اگر گناہ کرنے میں لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سمندر سے عبور نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا حدیث پاک میں مروی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا نہایت عجیب و غریب قصہ منقول ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو حضور پاک علیہ السلام سے صرف 1-2 مرتبہ نہیں سنا بلکہ 7-8 مرتبہ سے بھی زیادہ سنا ہے۔ یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے درمیان بڑی اہمیت کے ساتھ بار بار بیان فرمایا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، اس کا نام کفل تھا۔ اس نے دنیا کے اندر کوئی گناہ ایسا نہیں چھوڑا جو اس نے نہ کیا ہو، سارے گناہ اس نے کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دولت و ثروت کی نعمت سے سرفراز کر رکھا تھا، اس کے اوپر دولت کے دہانے کھول رکھے تھے، لیکن اس انسان نے اپنی دولت کو ہمیشہ غلط کاموں میں استعمال کیا، فاحشات میں اس کو لگایا، برائیوں میں اپنا پیسہ خرچ کیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک نہایت غریب، محتاج، ضرورت مند عورت اس کے پاس کچھ قرض مانگنے کے لیے آئی تو اس شخص نے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھا، اور اتفاق سے وہ عورت بھی نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس نے عورت سے کہا کہ میں تمہیں 60 دینار اس شرط پر دوں گا کہ تم مجھے اپنے ساتھ مکالمہ کرنے کا موقع دو گی۔ عورت نہایت ضرورت مند، محتاج اور حالت اضطرار میں تھی، اس لیے اس نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ جب یہ شخص اس عورت کے ساتھ مکالمہ کرنے کے لیے بیٹھنے لگا تو اس عورت کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ بے اختیار رونے لگی۔ کفل نے پوچھا کہ میں نے تمہارے ساتھ زور زبردستی کا معاملہ تو نہیں کیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے میرے ساتھ زور زبردستی تو نہیں کی، لیکن مجبوری کی وجہ سے یہ نہایت گھناؤنا کام کرنے کے لیے میں نے تمہاری شرط کو منظور کر لیا، لیکن یہ ایسا ناجائز کام ہے کہ اس کی وجہ سے میرے بدن کا رونگٹا کھڑا ہو گیا، میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، اسی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ عورت کی یہ بات سن کر کفل کے دل پر بڑا زبردست اثر پڑا اور اس نے وہیں پر اپنے آپ کو روک لیا، یہ کہہ کر اس عورت کو چھوڑ دیا، میں آئندہ کبھی کسی قسم کا گناہ نہیں کروں گا، اور عورت سے کہا کہ میں نے تمہیں وہ 60 دینار بلا عوض ہدیتاً دے دیے ہیں، جاؤ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اور اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عہد و پیمان کے ساتھ سچے دل سے توبہ کر لی کہ اب کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا، اور بنو اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم جاری تھا کہ جب کوئی شخص رات میں کوئی گناہ کرتا تو صبح کو اس کے دروازے کی چوکھٹ پر وہ گناہ لکھا ہوا ملتا، اور اگر کسی نے توبہ کی ہے اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے تو اس کے دروازے پر صبح کو یہ لکھا ہوا ملتا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ چنانچہ کفل کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ جب رات میں اس کا انتقال ہوا تو صبح کو اس کے دروازے پر لوگوں کو یہ لکھا ہوا ملا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ حیران و ششدر رہ گئے کہ ایسا پاپی انسان جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاری، جس نے اپنی ساری زندگی عیش پرستی، زناکاری اور بد کرداری میں گزاری، اس کی مغفرت کیسے ہو گئی؟ مگر اللہ کی مغفرت کا سمندر انسان کے گناہ اور معصیت سے کہیں زیادہ وسیع اور بڑا ہوا ہے۔ انسان اپنے گناہ اور نافرمانی سے اتنا آگے بڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس کے گناہ کا سمندر خدا کی رحمت کے سمندر سے بڑھ جائے، اور ادھر اللہ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اللہ کے غصے پر غالب رہا کرے گی۔